ہاں جی، تو کل ہم نے بنائے تھے بڑے مزے کے ایگ فرائیڈ رائس، تو آج تو اس کا بقیہ حصہ تو بننا ضروری ہے، یعنی آج ہم بنائیں گے چکن منچورین. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان اور بہت ہی چٹپٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے، لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست ریسیپی ہے. یعنی کہ چائنیز وہ فوڈ ہے جہاں پہ آپ کا کام اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیسٹ ہے نا وہ 100% ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور بناتے ہیں بہت ہی زبردست سی اور بہت ہی چھٹپٹ انداز میں بننے والی یہ ریسیپی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک کوئی بھی باؤل، اس کے اندر آپ نے لینا ہے ایک انڈا، اسے توڑ کے اچھی طرح پھیٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پروسیس کی طرف آئیں گے. نیکسٹ پروسیس ہے ہمارے مسالوں کا. ½ ٹی اسپون آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر جو ہے کالی مرچ، ½ ٹی اسپون ایڈ کریں گے آپ کٹی لال مرچ، اور 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے لہسن پاؤڈر، اور نمک ایڈ کریں گے اپنے ذائقے کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم آئیں گے نیکسٹ پروسیس پہ. اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون بھر کر سویا ساس، اور 1 ٹیبل اسپون ہی بھر کر ہم ایڈ کریں گے ونیگر. ٹھیک ہے، یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے پھر دوبارہ اچھی طرح مکس. اور اس کے بعد میرے پاس تھی یہاں پہ 200 گرام کے قریب چکن، وہ چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اچھی طرح جو ہے نا اسے مکس کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ہے کارن فلور اور میدا. 2 ٹیبل اسپون ہے میرے پاس کارن فلور اور 2 ٹیبل اسپون ہی میرے پاس ہے میدا. یہ سب میں نے جو ہے نا وہ ایڈ کر لیا ہے اس کے اندر، اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے کیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس. اور مکس کرنے کے بعد میں نے رکھ دیا ہے اسے آدھے گھنٹے کے لیے، تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائے. اور جب ہم یہ فرائی کریں تو اس کا ہر چیز کا جو ہر مسالے کا فلیور ہے وہ ہمیں جو ہے پتہ چلے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد آئیں گے ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف. آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، میں نے لے لیا ہے ایک پین میں ڈالا ہے آئل. اتنا آئل ہم اس کے اندر ڈالیں گے کہ جو ہے ہماری یہ فرائی آرام سے ہو جائے چکن. ٹھیک ہے، تیل ہو چکا تھا ہمارا گرم، اور گرم تیل میں ہم نے جو ہے نا وہ فرائی کرنے ڈال دی ہے یہاں پر اپنی چکن. ٹھیک ہے، آپ چکن یا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں آپ گرام زیادہ کر سکتے ہیں، 500 گرام بھی لے سکتے ہیں. لیکن پھر کیا کرنا ہے، آپ نے کوانٹٹی آپ نے بڑھا دینی ہے مسالوں کی، اس حساب سے جو حساب میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ اس حساب سے جو ہے وہ اس کا جو ہے ڈبل کر سکتے ہیں آپ. صحیح، یہاں پر جو ہے جب تک چکن فرائی ہو رہی ہے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں کہ میں کوئی پروفیشنل شیف نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ سیکھتی ہوں کوشش کرتی ہوں کچھ اپنا جو ہے اس کا ایک نیا پن اس کے اندر ایڈ کروں اور پھر آپ کے سامنے پیش کروں. اگر کوئی غلطی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں، میں آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ضرور پڑھوں گی، اور آپ کی جو بھی ایڈوائس ہے اس پر ضرور عمل کروں گی. اور اپنی ریسیپیز کو آپ کے سامنے جب لاؤں گی تو وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوں گی، مجھے اللہ سے امید ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ ریسیپیز اگر آپ دیکھیں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں. آپ لوگ جو ہے ریسیپیز دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے تو افسوس ہوتا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ہماری ہو چکی ہے چکن فرائی. اب ہم کریں گے اسے ڈش آؤٹ، اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے اسے سائڈ پر. اب جو ہے آ جائیں گے ہم لاسٹ پروسیس کی طرف. سب سے پہلے لے لیں آپ پین کے اندر ایڈ کریں آپ ½ ٹی اسپون لہسن پاؤڈر. اگر آپ کے پاس کوٹا ہوا ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے 2 ٹیبل اسپون بھر کر میں نے ایڈ کیا اس کے اندر سویا ساس، اور 3 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ٹومیٹو کیچپ، سادی والی جو ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے گارلک ٹومیٹو جو ہوتی ہے، گارلک کیچپ وہ والی ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے، گارلک سوس آپ جسے کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل اسپون چینی، نمک حسب ضرورت ایڈ کی ہے. صحیح، یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ½ ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے اس کے اندر کالی مرچ کا. آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ زیادہ لگے تو آپ 1 ٹی اسپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح، اس کے بعد تھی میرے پاس یہ شملہ، اور یہ شملہ میرے پاس ½ تھی. آپ چاہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں، اگر آپ شملہ زیادہ پسند کر سکتے ہیں تو آپ پوری شملہ لے سکتے ہیں. شملہ میں نے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کیا، اور اس کے بعد 1 کپ پانی بھر کر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. 1 کپ جو ہے وہ انف ہو جاتا ہے، اگر آپ زیادہ ایڈ کریں گے تو پھر وہ اچھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ اچھی طرح پک گیا تو پھر میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کر کارن فلور کا پانی میں مکس کیا اور وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا. اور یہاں پر دیکھیں ہمارا جو سوپ ہے منچورین ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے تیار. اسے آ چکا ہے ابال، اور جیسے یہ گاڑھا ہوگا تو ہمارا منچورین ہو جائے گا تیار. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے گاڑھا ہونا شروع. صحیح، جب یہ ہو جائے گاڑھا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو چکن جو آپ کی جو فرائی ہوئی تھی آپ نے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. اور ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اسے فلیم پہ پکانا ہے. فلیم آپ کا جو ہے وہ میڈیم سے نیچے ہونا چاہیے، ہائی فلیم پہ مت رکھیے گا، کیونکہ آلریڈی ہمارا جو سوپ ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی. ٹھیک ہے، یہاں پر میرے پاس تھی تھوڑی سی ہری پیاز میں نے اوپر سے جو ہے اسپرنکل کر دی ہے، اور تھوڑا سا پکانے کے بعد میں اسے کر دوں گی ڈش آؤٹ. ہماری یہ جو ہے ڈش ہے وہ ہو جائے گی ریڈی. اچھا، نیکسٹ اس سے جو پچھلی ریسیپی ہے میں نے اس میں جو ہے ایگ فرائیڈ رائس کی ریسیپی بتائی تھی آپ کو.
اگر آپ چاہیں تو میری وہ ریسیپی ضرور فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ دونوں بنائے تھے اور ریسیپی میں نے الگ الگ اپلوڈ کی ہے. ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز جو ہے وہ لائک ضرور کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے لیے بہتر سے بہتر ریسیپی لاؤں اور اپنی ریسیپیز کو مزید امپروو کروں. آپ کے ایک ایک لائک سے جو ہے ہماری ہمت بڑھتی ہے اور ہماری جو ہے وہ کوشش میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر کریں گے تاکہ لوگوں کو ہماری ریسیپیز پسند آئے. جب تک کے لیے چلے مجھے اجازت دیجیے, میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.